باپ ہے اپنے بیٹے کو کسی چیز کا حکم دے اور بیٹا فوراً جا کر کے وہ کام نہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا بے ادب ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہو، اس میں نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے پہلے اپنا حکم بجا لانے کا، اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، پھر والدین کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستعین، اے اللہ تعالیٰ آپ نے عبادت کا حکم دیا، ہم عبادت صرف آپ کی بجا لاتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نستعین، اور مدد طلب کرتے ہیں تو آپ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى والماء على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، دور اور نزدیک سے سننے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات، اس کے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت سے حقوق ہیں، بلکہ اس دنیا میں سب سے پہلا حق ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کسی کا، تو کس کا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق و آداب میں، آداب سے متعلق ہم سے، یعنی ہم انسانوں سے بڑی کوتاہیاں اور بڑی کمیاں رہا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا تفصیلی بیان تو ابھی اس مجلس میں آپ کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حق سے متعلق آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں
اختصار کے ساتھ رکھوں گا، ورنہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس سے متعلق جتنا کچھ بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے، جتنی ہی اس کی تعریف اور توصیف کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ جس طریقے سے اس ذات کی کنہ اور حقیقت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہم اور آپ نہیں بیان کر سکتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہتر طریقے پر تعریف کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقوی اور خوف اپنے دل میں رکھنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وتر کی نماز میں کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اللہم بک منک لا احصی ثناء علیک لا احصی ثناء علیک، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری تعریف کا احصا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ہی اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے، ورنہ آپ کی تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات بابرکات ہے کہ اس کے محامد، اس کی صفات اور اس کی تعریفات ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم سے اور آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اس میں بھی ہم سے اور آپ سے کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق اور اس سے متعلق کچھ وضاحت رکھوں گا، اور وہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ ادب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اور تمام جنوں انس سے اپنے ادب کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کو پہچانیں، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب کیا ہے۔ ساتھیو، ادب کے معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے متعلق جو ہم نے بیان دیا تھا اس میں یہ بات تھوڑی کچھ تفصیل سے رکھی تھی، لیکن اختصار کے ساتھ یہ سنتے چلیں کہ ادب کے معنی اصل میں ہوتا ہے جمع ہونے کے، اکٹھا ہونے کے۔ یہ لغوی طور پر ڈکشنری کے اندر آپ کو اس کا یہ معنی ملے گا، لیکن جب ہم اور آپ اپنی اصطلاح میں ادب بولتے ہیں کہ یہ بڑا بے ادب ہے، اس نے فلاں کا ادب کیا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس لائق ہے اس کے ساتھ ویسا اخلاقی معاملہ کیا گیا، اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ جو شخص جس چیز کا حقدار ہے وہ تعامل اس کے ساتھ کیا جانا، یہی چیز کیا ہے؟ اس کا ادب ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے جس معاملے کا حقدار ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا معاملہ، اپنا عقیدہ، اپنا خیال، اپنا تصور کیسا رکھیں، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ ادب ہے۔ لیکن ساتھیو، یہ چیز ہمارے اندر پیدا کب ہوگی؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ، اس لیے کہ آج سچ پوچھئے تو آج میرا آنے کا کچھ پروگرام نہیں تھا، ہم نے ابو محمد سے آئندہ ہفتے کے لیے پوچھا کہ آئندہ ہفتے آپ کے حال کا کیا حال رہے گا، آئندہ ہفتے آپ کے حال کا کیا حال رہے گا، اس لیے کہیں دوسری جگہ پروگرام دینا تھا۔ تو ابو محمد بھائی نے سمجھا کہ میں اس جمعے کے لیے بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے متعلق ہے جلدی میں کچھ چیزیں ہم نے تیار کی، بلکہ کل عشاء کا درس دینے کے بعد کمپیوٹر پر بیٹھ کر کے چند چیزیں ہم نے لکھی جلدی میں۔ تو امام القیم رحمہ اللہ کے ابھی راستے میں بھی میرے پاس کتاب موجود ہے، آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ادب اس وقت پیدا ہوگا جب بندہ اپنے اندر تین چیزیں پیدا کر لیں۔ ساتھیو، واللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے توحید کا بڑا نعرہ لگایا، توحید کی بڑی دعوت کی الحمدللہ، اور اس کا بڑا فائدہ ہوا، لیکن تزکیہ نفس کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا قلبی اور شعوری معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے،
ہمارا شعور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے گھر ہم پہنچیں تو ہماری کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے خانہ کعبہ کے پاس ہم پہنچے تو اس وقت ہمارے جس دل کی، اور جب دل کی جو کیفیت ہوگی اس کا اثر ہمارے جسم کے اوپر بھی ظاہر ہوگا۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ اس لیے ساتھیوں یہ موضوع میں آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ادب ساتھیوں ہم اگر ادا کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اولاً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت حاصل کریں۔ ایک چیز یہ بڑی ضروری چیز ہے، ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایک علیم ہے نا؟ علیم، علیم کے معنی جاننا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی ظاہر پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا اس عقیدے کے مطابق یا اس علم کے مطابق ہم نے اپنے عقیدے کو بنایا؟ ہمارا عقیدہ ایسا رہا کہ ہاں ہم جہاں کہیں بھی رہیں، جس وقت بھی رہیں، کیا ہم کوئی بھی کام کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ کے ہمارے ناموں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی صفات پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ساتھیوں ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری ہو جائے گی جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ آسمان اور زمین درمیان جتنی دوری نہیں ہے اتنی دوری ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت حاصل کریں، اور چاہیے ہمارے دعات کو کہ ایک سلسلہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تقاضا کیا ہے۔ اس کا مفہوم اللہ رزاق ہے، رازق ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور اللہ کے رازق ہونے کو جب ہم نے مانا ہے تو اس کا تقاضا کیا، ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے ادب کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر ہم اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ جب تک کسی کی صحیح قدر معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا صحیح ادب بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ میں مثال کے طور پر علی سبیل مثال میں ابھی ایک ایسی مارکیٹ میں چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہے کہ نہیں؟ تو کسی دکان پہ کھڑا ہوگا، ہر آدمی مجھ سے ایسے بات کرے، کوئی اجنبی آدمی ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی ایسی مارکیٹ میں چلا جاؤں جہاں ہمیں سارے لوگ پہچانتے ہیں تو بتائیے دونوں میں فرق پڑے گا نہیں فرق پڑے گا دونوں جگہ میں؟ آخر فرق کیوں پڑا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک مارکیٹ والے ہمیں پہچان رہے ہیں اور ایک مارکیٹ والے ہمیں پہچان نہیں رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کے اسماء و صفات کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو گویا وہاں پر ہمارا تعامل، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جاننا ضروری ہے، صرف فضائل ہی کا نام دین نہیں ہے ساتھیوں، یہ بالکل بلا وجہ کی بات ہے کہ ہاں ہم صرف فضائل کی دعوت دیتے ہیں، فضائل کی دعوت دیتے ہیں۔ احکام کس لیے نازل ہوئے ہیں؟ احکام کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ دین صرف فضائل کا نام ہے جی، صرف فضائل کا نام ہے۔ اہمیت زیادہ کس کو ہے، فضائل کو ہے کیا احکام کو ہے؟ جی احکام کو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی معرفت بھی حاصل کریں۔ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے کس چیز سے روکا ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس عمل سے ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، ہمارے دل کی وہ کیفیت ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو قبول بھی کر لے، ورنہ ابلیس نہیں جانتا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، نواہی کو جانتا کہ نہیں جانتا تھا، لیکن چونکہ اس کے دل کی اسے قلب سلیم نہیں ملا ہوا تھا، اسے قلب منیب نہیں ملا ہوا تھا، اس کا دل ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو قبول کرے،
اسی لیے ساتھیوں اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بہت بڑا حصہ اس بات پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی اصلاح کے لیے دعا کی ہے۔ ظاہر بات ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی ہے نا، ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی ہے۔ کسی موقع پر پوری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اختصار کے ساتھ وہ حدیث جو سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آج چند ایک دعائیں ہیں ہمارے لیے بالکل وہی خاص ہو گئی ہیں۔ التحیات پڑھو، اس کے بعد درود سلام، اس کے بعد کون سی دعا جی؟ اللہم انی من عذاب القبر، ہے کہ نہیں؟ بس اس کے بعد ایک دعائیں ہیں۔ اس کے بعد نہ تو امام اتنا موقع دیتا ہے کہ ہم اور کوئی دعا پڑھیں، اور نہ ہم جب سنت اور نفل پڑھتے ہیں تو اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ لمبی دعائیں وہ پڑھتے جائیں ہم، حالانکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بڑا بہترین وقت ہے۔ یہ سلام سے پہلے اور تشہد کے بعد دعا کی قبولیت کا بڑا بہترین وقت ہے۔ تو ان اوقات، اس وقت میں اللہ کے رسول جو دعا پڑھا کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اللہم انی اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ ذرا غور کریں، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ تعالی میں آپ سے ایک ایسے دل کا سوال کر رہا ہوں جو دل سلیم ہو، جس میں کینہ نہیں، حسد نہیں، دنیا کی محبت نہیں، لالچ نہیں، حرص اس کے اندر نہ پائی جائے۔ تو دل ایسا ہو جو ان چیزوں کو قبول بھی کر لے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ساتھیوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب ہم حقیقی طور پر کر سکیں گے۔ خیر، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ادب میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ ایک چیز اور دیکھیے، جب تک ہم 3 کام نہ کریں، یہ تو ہماری 3 حالت ہے نا، جب تک ہم 3 کام نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب اور اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ 3 چیزیں ہم نے اس بار میں وقت کہی تھی کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ادب پیدا کیسے ہوگا، اور یہ 3 چیزیں ہیں کہ جب یہ 3 چیزیں ہم اپنے اعمال اور کردار سے، اخلاق سے ثابت نہ کر دیں گے تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہ پایا جائے۔ ابھی بعد حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی تو اس سے اس کی وضاحت ہوگی۔ کسی بھی قسم کی کمی، چاہے اللہ تعالیٰ کے ذات کے لحاظ سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے صفات کے لحاظ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے لحاظ سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے کام کے لحاظ سے ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں داخل ہے ساتھیوں، کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے صفات پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے حقوق پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے متعلق ہمارا تعامل اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا ہو کہ اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہ پایا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علی اور عظیم ہے۔ وہ آیت جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، یعنی آیت الکرسی، وہ آپ شروع سے پڑھ کر کے دیکھیں آپ اس کے ترجمے پر کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کی گئی ہے، اور آخر میں کیا کہا گیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اپنی ذات میں بھی وہ اوپر ہے، اپنے اعمال اور کردار میں بھی وہ سب سے عظیم ہے، اپنی صفات میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اپنے حقوق میں بھی سب سے نرالا اور اعلیٰ ہے، کوئی اس کا کے مشابہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اور آپ کا تعامل ایسا ہو کہ اس میں نقص اور کمی کا کوئی پہلو نہ پایا جائے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اور آپ کا دلی تعلق ایسا ہونا چاہیے، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف اس طریقے سے متوجہ ہو کہ کسی اور کی طرف دیکھنے، کسی اور کی طرف دیکھنے کی گنجائش، ظاہر بات ہے یہ جس قدر ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی ہماری توجہ، ہماری فکر کس طرف ہونی چاہیے؟
صرف اللہ کی طرف. ہم مانگیں تو کس سے مانگیں؟ ڈریں تو کس سے ڈریں؟ محبت کریں تو کس سے کریں؟ کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں تو کس کے لیے کریں؟ اگر کوئی کام ہم چھوڑتے ہیں تو کس کے لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا قصد اور ارادہ کسی ایسی چیز کی طرف نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو اور ناپسند کرتا ہو اسے. اس کے بعد ساتھیوں، کیونکہ وقت گرمی سردی کا موسم ہے، کم رہتا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ہم یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ادب ہمارے اوپر کیا ہیں، کن چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ادب. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے، کوئی بھی بڑا انسان ہے، وہ کوئی بھی کام کسی بھی بات کا ہمیں حکم دے تو خوشی خوشی اور جلدی سے بغیر کسی تاخیر کے بجا لانا، یہ اس کے ساتھ حسن ادب ہے کہ نہیں ادب ہے؟ اور اس کی بات کو ٹال دینا، اس پر اعتراض کرنا یا اس میں تاخیر سے کام لینا، یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ سوء ادبی ہے. باپ ہے، اپنے بیٹے کو کسی چیز کا حکم دے اور بیٹا فوراً جا کر کے وہ کام نہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا بے ادب ہے کہ نہیں؟ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا. اسی لیے فرشتوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں، یہ عام انسانوں کے بس میں وہ چیز کیا ہے؟ نہیں ہے. فرشتوں کی صفات اللہ نے کیا بیان کی گئی؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہو، اس میں نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن مزید اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یعنی اس اللہ کے حکم کے بجا لانے میں کسی بھی قسم کی تاخیر اور تردد سے کام فوراً حکم ہوا اور اس کو بجا لائے. کوئی تردد نہیں ہوا کہ سوچنے لگے کہ ہاں بھائی اچھا ابھی کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد. ہمیں کوئی بڑا آدمی کچھ کام کہتا ہے تو ہمیں کچھ کام نہیں کرا تو کیا ہم سستی دکھاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بھول جائے، جس نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ بھول جائے، اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے، یا یہ کہ یہ حکم کوئی وجوبی طور پر نہ ہو. ہم انتظار کرتے ہیں دوبارہ مزید تاکید. نہیں، فرشتوں کی ایسی بات نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر بات سب سے عظیم ہے اور سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی ذات کوئی ہوگی. لہذا وہ کسی بھی چیز کا حکم اگر دے رہا ہے ساتھیوں تو اس کا بجا لانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب ہے. اور اس میں تاخیر کرنا، اس میں سستی سے کام لینا، اس میں لہت و لعل سے کام لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادبی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ، مثال کے طور پر، اب اگر مثالیں دیتا رہوں تو بڑا وقت چلا جائے گا. ایک صاحب الحمدللہ اپنے والدین کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، بڑے حسن سلوک سے ان کی خدمت کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، کھانے پینے میں ان کو کوئی کوتاہی نہیں رکھی اپنے بھائیوں کے ساتھ. لیکن اس اللہ کے بندے کو شاید 2-3 سال میں ایک آدھ ہی 2 بار ہم نے کہیں مسجد میں دیکھا ہو، ایک آدھ 2 بار کہیں مسجد میں ہم نے دیکھا ہو. اور اس کو تک کہا گیا، اسے خبر پہنچائی گئی تو کہا کہ کیا یہ کم نہیں ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، میں کسی کا کوئی مال نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں ہڑپ کرتا. ساتھیو، یہ الٹا تصور ہے، یہ الٹی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ماں باپ سے بڑا عظیم ہے. اللہ نے پہلے اپنا حکم بجا لانے کا، اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، پھر والدین کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو، پھر والدین کا شکریہ. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز جو ہے اسے تو چھوڑے ہوا ہے، اور اس سے چھوٹی چیز، ادنا چیز اس کو تو پکڑے ہوا، اور اس پر جو ہے گھمنڈ ہے کہ ہاں بہت اچھا کام میں کر رہا ہوں. تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے بجا نہ لایا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھو. کوئی حکم دیا فوراً اسے
بجا لاؤ۔ اسی لیے ساتھیوں آپ تفسیر میں جا کر کے پڑھ لیں گے، میں تفصیل طرف نہیں جا سکتا۔ سورہ بقرہ کے آخر کی جو آیتیں ہیں، آخر کی آیت جب یہ آیت نازل ہوتی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، آسمان اور زمین کی ملکیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ آسمان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ذرے کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل میں کوئی چیز چھپا کر کے رکھو یا اسے ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا حساب لے کر کے رہے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کانپ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز پر ہمارا مواخذہ کرے گا، ہر بات پر ہمارا مواخذہ کرے گا، حتیٰ کہ جو دل میں بات ہم سوچے ہیں کسی غلط بات کا تصور بھی آ گیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ کرے گا، تو ہم کیسے کامیاب ہوتے؟ تو ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اور آ کر کے یہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے ساتھیوں، آپ نے فرمایا کیا تم عجیب ہو؟ کیا تم بنو اسرائیل جیسے بننا چاہتے ہو کہ انہیں کسی چیز کا حکم دیا گیا تو کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان بھی لیا، سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ جب مسلمانوں نے یہ کہا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر نرمی کر دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے میرے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ہماری گرفت نہ کیجیے گا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ تعالی ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے ڈالا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ تعالی ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو۔ ساتھیوں میں مختصر کر دے رہا ہوں، حدیث شریف میں ہے کہ بندہ ان دعاؤں کے جس لفظ کو بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ ہم نے ایسا کر دیا ہے، جاؤ ہم نے ایسا کر دیا ہے۔ جب کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہ کیجئے گا، اگر ہم سے بھول ہو گئی یا ہم نے غلطی کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ میں ایسا ہی کروں گا، جاؤ۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب اگر ہم نے اختیار کیا تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر آسانی بھی آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب کہ سب سے پہلا ادب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جی اس کی اطاعت کی جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا ہے خصوصی طور پر فرائض میں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب سے نہیں بلکہ بڑی سوء ادب اور بے ادبی سے پیش آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اس کا انجام وہ انسان سوچ لے۔ دوسری چیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب یہ ہے کہ اگر کچھ مانگا جائے تو کس سے مانگا جائے؟ اسی سے مانگا جائے۔ کوئی چیز طلب کی جائے تو کس سے طلب کی جائے؟ اسی سے طلب کی جائے۔ اور یہ وہ ادب ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی پہلی آیت میں سکھاتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جی وہ کون سی آیت ہے؟ پہلی سورت کے اندر سکھاتا ہے۔ جی وہ کون سورت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ آپ نے عبادت کا حکم دیا، ہم عبادت صرف آپ کی بجا لاتے ہیں، اور و ایاک نستعین، اور مدد طلب کرتے ہیں تو آپ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خصوصی طور پر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ساتھیو آج مسلمانوں کا، اللہ کی انسانوں کا بڑا طبقہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کا جن کا
پاسپورٹ پر کس کا نام ہے؟ مسلمانوں کا نام ہے، جن کا ختنہ ہوا ہے، جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ لوگ مانگتے کس سے زیادہ ہیں، اللہ سے یا غیر اللہ سے؟ جی غیر اللہ سے۔ یہ بتائیے، آپ دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دکان کے مالک آپ ہیں، آپ دکان کے مالک ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل مالک دکان کے آپ ہی ہیں، لیکن آپ سے نہ کہہ کر کے بھائی سستا کر دو، کس کے پاس جاتا ہے؟ جو بیچ رہا ہے چپراسی ہے، ارے چھوڑ دو بھائی، تھوڑا سا چھوڑ دو۔ بلکہ وہ عقل مند ہے تو کیا کہے گا؟ بھائی جاؤ ان سے کم کراؤ جن کے دکان والے ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ جاؤ ان سے کم کراؤ۔ اور ہمارے نبی نے یہی تاکید کی ہے، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ مجھ سے نہ مانگو۔ کس سے مانگو؟ جا کر کے اللہ تعالیٰ سے جا کر کے مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، صحیح مسلم شریف میں حضرت، اگر بھول نہیں تو عمرو ابن مرہ کوئی صحابی ہے، ان کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی چند دن پہلے ہم لوگ 7 آدمی یا 8 آدمی یا 9 آدمی تھے، اور ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ہم نے آپ سے بیعت کی تھی۔ آپ نے کہا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صاحب، ابھی تو ہم نے آپ سے بیعت کی ہے۔ آپ نے دوبارہ کہا الا تبایعون رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول سے تم بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ابھی تو ہم نے آپ سے بیعت کی۔ لیکن جب دیکھا کہ آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں تو ہم لوگوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے کہ اے اللہ کے رسول سے ابھی تو ہم بیعت کر چکے ہیں، اب ہم سے آپ کس چیز کی بیعت لیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور 3-4 چیزوں کی وصیت کے بعد آپ نے آہستہ سے ایک بات کہی۔ وہ کیا بات کہی؟ کہا وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، کسی سے کچھ بھی نہ مانگنا۔ وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، یہ چیز آپ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے خصوصی وصیت آہستہ سے کان میں کہی ان لوگوں کے کہ تم کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ تو صحابی کہتے ہیں ان صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ وہ سواری پر بیٹھے رہتے تھے، اگر ان کا چابک زمین پر گر جاتا تو کسی سے کہتے نہیں تھے کہ تم اٹھا کر کے دے دو، خود اتر کر کے اٹھایا کرتے تھے۔ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کسی سے دعا کی درخواست کرنا اپنے ذاتی کام کے لیے، عام امت کے خیر کے لیے نہیں، اپنے ذاتی کام کے لیے کسی سے دعا کے لیے درخواست کرنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے کہ دعا کی درخواست یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ نہیں سوال ہے؟ جبکہ آپ اس سوال سے غنی ہیں، آپ اپنی ضرورت کو، حالت کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور آپ اپنے لیے زیادہ رو گر گرا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی ضرورت کو میں زیادہ سمجھوں گا، آپ زیادہ سمجھیں گے، آپ زیادہ سمجھیں گے نا؟ تو اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ کسی سے دعا کی درخواست کرنا، جبکہ آج ایک لفظ عام ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بات پر کیا ہے؟ دعا کیجیے گا، دعاؤں کی درخواست ہے، ایک عام لفظ بن چکا ہے نا، لیکن کوئی دعا کرتا نہیں ہے کسی کے لیے۔ ورنہ آپ یہاں جتنے بھائی واللہ موجود ذرا بتائیں، انڈیا سے چلنے لگے ہوں گے تو جس سے بھی ملاقات سب نے کیا کہا ہوگا؟ انڈیا پاکستان سے آنے لگے ہوں گے تو کیا کہا ہوگا؟ ہمارے لیے دعا کرنا۔ لیکن کتنوں کے لیے دعا کی ہے آپ نے؟ جی کتنوں کے لیے دعا کی؟ عمرے پر جانے لگے ہر آدمی کیا کہے گا؟ جی میرے لیے دعا کرنا، لیکن کتنے کے لیے کرتے ہیں وہاں تو ہمارے دل کی یہ کیفیت کہ اپنے لیے دعا نہیں ہو پاتی، تھکے تھکے جاتے ہیں، جلدی بھاگ کر کے عمرہ کی اور آ کر کے سو جاتے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے لیے دعا نہیں کر پاتے، جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور آرام کرتے ہیں اپنے کمرے میں، ہے کہ نہیں؟ اور بدعات کے کام کے لیے بڑے تیز رہیں گے، وہ کیا ہے؟ 10 ریال دو، جا کر کے مسجد عائشہ دوبارہ احرام باندھ کر کے آگے دوسرا عمرہ کر لو۔ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ یہ ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملحوظ رکھے، اسی لیے آپ نے فرمایا تم کبھی کسی سے کچھ بھی نہ مانگنا،
اور سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ نے اپنے چچے زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو خصوصی وصیت کی تھی کہ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اگر مدد چاہتے ہو تو کس سے مدد چاہو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ خاص طور پر ساتھیو، واللہ بات لمبی ہو رہی ہے، خاص طور پر اگر ہم مسجد میں ہیں، مسجد کس کا گھر ہے؟ وہاں بیٹھ کر کے ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں۔ ہم گئے خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف گئے، وہ کس کا گھر ہے؟ وہاں کس سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ خاص طور پر ایسی جگہوں میں ساتھیوں، حج کرنے ہم گئے، کس سے مانگیں ہم؟ لیکن وہاں بھی پہنچ کر کے اگر ہم دوسروں سے مانگتے رہے، ذرا سوچیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قدر سوء ادبی ہے۔ ایک سعودی عالم نے لکھا کہ میں طواف کر رہا تھا، یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ملکوں کے آئے ہوئے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں طواف کر رہا تھا تو طواف کے دوران جب میں حجر اسود کے پاس پہنچا، حجر اسود کے پاس سے گزر ہوا، ظاہر بات حجر اسود پر کتنی بھیڑ ہو جایا کرتی ہے، تو کہا کہ مغرب یا مصر سے آئی ہوئی ایک عورت تھی جو بھیڑ میں پس گئی، جو بھیڑ میں پس گئی، اس قدر پس گئی کہ اب اس کے نکلنے کی امید نہیں، تو وہ کیا کہتی ہے؟ او سید بدوی بچا لینا مجھ کو۔ اس کے درمیان، اللہ کے گھر کے درمیان چند بالشت کا بھی فاصلہ نہیں ہے ساتھیوں، لیکن کس کو یاد کر رہی ہے؟ جی اس طرح سوچیں، وہاں رہ کر کے خصوصی طور پر کس کو یاد کرے؟ واللہ جس شخص نے سنا ہے اپنے کانوں سے، اس نے مجھ سے بتایا، شاید آپ سے بتایا ہو، اس نے مجھ سے بتایا ہے کہ یمن نعوذ باللہ منی کے اندر میں تھا، اس وقت جب بوتھ لگے رہا کرتا ٹیلی فون کے، نا لائن لگا کر کے ٹیلی فون کے لیے کھڑا ہونا پڑتا تھا، اب تو ہر آدمی کی جیب میں ٹیلی فون ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لائن لگتی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ ایک شخص آیا ہوا ہے، وہ ٹیلی فون کر رہا ہے، منی کا دوسرا یا تیسرا دن ہے، اور کہتا ہے اپنے بھائی سے کہ الحمدللہ بہت آسانی سے حج ہو گیا ہے، لیکن جا کے داتا کے دربار پر کہہ دینا کہ میرا حج قبول کر لے۔ ذرا سوچیں ساتھی، سوچیں آپ، تو کہنے کا مطلب خصوصی اگر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے، تو یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ابو جعفر المنصور جو حاکم وقت تھا اور اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں سالم ابن عبداللہ ایک فقیر منو سیدھے سادھے سے آدمی اور بیٹھے دعا کر رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اخلاصات دعا کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ہیں، یعنی اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء فقہاء مانے جاتے ان میں ان کا شمار تھا۔ کہا یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ہیں۔ کھڑے ہو کر کے انتظار کرنے لگا کہ اپنی دعا سے، اپنی نماز سے فارغ ہوں، تو اپنی دعا اور نماز سے جب فارغ ہوئے تو ان سے پوچھتا ہے، سلام کیا اور کہتا ہے کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب دیا کہ اللہ کے گھر میں رہ کر کے مجھ سے کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اللہ کے گھر میں رہ کر کے مجھے کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو اے اللہ کے بندے، اگر تم مسجد میں ہے، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ کے پاس ہے، بیت اللہ شریف کے اندر ہے، یہی مبارک جگہ پر ہے، اللہ کا گھر ہے، کم سے کم ایسی جگہوں میں تو تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ صرف کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے، کسی اور سے نہ مانگا جائے۔ چہ جائے کہ خانہ کعبہ سے چوری کی جائے، چہ جائے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ دیکھ لیجیے آج کل آپ کو ہمارے اور آپ کے ہاں سے آئے ہوئی کتنی عورتیں ہوں گی۔ واللہ اس بار میں بھی چند دن پہلے کا راستہ چلنا مشکل ہے، ہمارے اور آپ کے ہاں کی آئی ہوئی عورتیں ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ بلکہ نہیں وہاں پر جھڑکنا چاہیے، غصہ آ گیا، ہم نے کہا اللہ کے بدلے تو اللہ کے گھر کے سامنے ہے اور یہاں مانگتی پھر رہی، اللہ سے مانگتو ہے، لوگوں سے کیوں مانگ رہی ہے؟ اللہ کا ادب کہاں رہ گیا ساتھیوں؟ سوچیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا ادب ہے کہ مانگا جائے تو کس سے مانگا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اور غیر اللہ سے مانگنا خصوصی طور پر وہ چیزیں جو اللہ کے اختیار میں ہیں، خصوصاً یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بے ادبی ہے ساتھیوں۔ تیسری بات،
اللہ تعالیٰ کے ادب میں یہ داخل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ بتائیے، آپ کسی کے پاس گئے، ابو محمد کے پاس آئے، ابو محمد نے آپ کو اطمینان سے بیٹھایا، بیٹھا کر کے آپ کو چائے دیا پینے کے لیے، پانی دیا پینے کے لیے، تو کم سے کم ہلکا آپ کا ادب کیا بنتا ہے؟ آپ کہیں شکریہ، اللہ آپ کو جزائے۔ اگر اتنا بھی نہیں کہیں تو آپ کیا ہو، اور وہیں پہ کھڑے ہو کر کے انہیں گالیاں دینا شروع کر دیں تو ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھو اور آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئے ہیں، تو یہ کیا ہوگا ساتھیو؟ ادب ہوگا، بے ادبی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ تو ذرا سوچیں، دنیا میں جتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں کس کی طرف سے ملی ہیں؟ آنکھ کس کی نعمت ہے ساتھیو؟ زبان کس کی نعمت ہے؟ ہاتھ کس کی نعمت ہے؟ اب آنکھ سے ہم وہ چیز دیکھیں جسے دیکھنا اللہ ہمارا پسند نہیں کرتا ہے، ہاتھ سے وہ چیز پکڑیں جس کو پکڑنا ہمارے رب کو پسند نہیں ہے، زبان سے وہ الفاظ استعمال کریں، گانا گانا شروع کر دیں جو ہمارے رب کو پسند۔ اب تو ہماری کیفیت یہ ہو گئی کہ ہمارے موبائل میں مسجد میں جاتے ہیں پھر بھی گانے کی ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب ہے۔ اور شکریہ ساتھیو یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے شکریہ ادا کر دیا جائے، نہیں۔ شکریہ ساتھیو ادا کرنا کب ادا ہوگا؟ جب کہ تین چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی، تو یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، یہ تین چیزیں ہونی چاہیے۔ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور عمل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ۔ ایک آدمی کہہ رہا اللہ تعالیٰ کا بڑا شکریہ ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے، اللہ نے مجھے کان دیے ہیں، اللہ نے مجھے زبان دی ہے، اللہ نے مجھے ہاتھ اور پیر دیے ہیں، لیکن نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ جی؟ گانا گاتا ہے کس کا؟ اب لوگ جانتے ہوں گے گانا گانے والوں کا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کس کا شکریہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اس کا شکریہ ہے؟ اس بدبخت شاید توبہ کر کے نہ مرے، جہنم کا ایندھن بنے گا وہ، اس کا شکریہ آپ ادا کریں، لیکن اللہ کا شکریہ نہیں لگا۔ زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اس سے شکریہ کس کا ادا کر رہے ہیں آپ؟ غیر اللہ کا۔ اللہ کو پسند آئے گا یہ؟ تو کہنے کا مطلب شکریہ ہونا چاہیے کس سے؟ زبان سے بھی، دل سے بھی اور ہاتھ سے بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کی اولاد، عیال، اعملوا، اللہ کے شکریہ کے مطابق عمل کرو، یعنی عمل سے شکریہ ظاہر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف روایت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، پھر بھی آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کے پیر میں سوجن آ جاتا ہے، سوج کر کے آپ کے پیر جو ہے، ظاہر بات یہاں کی زمین کیا ہے؟ خشک ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ پیر کے اندر شگاف پڑ جایا کرتا ہے۔ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا ساتھیو؟ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے تو میں اس کا شکر نماز پڑھ کر کے نہ ادا کروں؟ تو شکریہ کے لیے صرف زبان ہی کافی نہیں ہے ساتھیو، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ انسان اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چوتھا ادب یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی خبر دے رہا ہے اس کی تصدیق کی جائے، جو بتلایا ہم اس کو مان لے رہے ہیں، یہ حق ہے۔ ہماری عقل میں آتا ہے یا ہماری عقل میں، ہماری سمجھ میں آتا ہے یا ہماری سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے بڑا کوئی آدمی موجود ہو، آپ کو کوئی چیز بتلائے اور آپ کہیں گے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، یا اس کے ماننے نہ ماننے میں آپ کو تردد ہو اور سوچنے لگیں، آپ منہ بنائیں پتہ نہیں صحیح بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں، بھلا تو یہ دنیا کی کسی لغت میں اسے ادب کہا جائے گا؟ نہیں، اسے بے ادبی کہی جائے گی نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن چیز کی خبر دیتا ہے ان خبروں کی تصدیق کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ادب کرنے میں داخل ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ دے ہم اس کو حق اور سچ مانیں، ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ لاکھ ایک چیز سے متعلق ہمارا فائدہ ہے، ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں،
شراب بیچ رہے ہیں، دھوکہ دے سے کما رہے ہیں، دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے کما رہے ہیں، ہم کہیں اسلام تو کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دیکھو جھوٹ بول کر کے ہم نے کتنا حاصل کر لیا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ تردد اور شبہہ پیدا ہوا کہ لوگوں نے صحیح میں بتایا کہ نہیں بتایا ہے، قرآن میں صحیح آیا بھی ہے کہ نہیں آیا ہے کہ ہاں بھائی سود حرام ہے، سود سے دیکھو کتنا فائدہ آج ہو رہا ہے، آج یورپ سود ہی کھا کر کتنا ترقی کرتا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہی نہیں کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بے ادبی ہے ساتھیو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی خبر دی ہے کہ ان اللہ یمحق الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے اور صدقات کو، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو تم سود کا لین دین کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بڑھ رہا ہے تو اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے وہ، اور جو تم زکوٰۃ دو گے تو اللہ تعالیٰ اسی میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اسی لیے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھوٹا کہتا ہے، ابن آدم مجھے، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے جھوٹا کہے، وہ ہے کون جو مجھے جھوٹا کہے؟ یہ بڑی بے ادبی ہے میرے ساتھ کہ بنی آدم مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیوں بھائی جھوٹا کیسے کہہ رہا ہے، گالی کیسے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کر دی، کہا ابن آدم یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے لیکن دوبارہ ایک بار پیدا ہو گئے، ہم مر جائیں تو اب دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ بہت سے لوگ تصور ہے کہ نہیں تصور ہے؟ ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کو بھی تصور ہے یہ، اگرچہ زبان سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن ان کا عقیدہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے اگر یہ عقیدہ ہوتا تو اس کے مطابق عمل اور تیاری بھی کرتے۔ اگر جنت پر ان کا ایمان ہوتا، جہنم پر ان کا عقیدہ ہوتا، تو جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کا سامان بھی کرتے۔ اگرچہ زبان سے کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اگرچہ زبان سے ہے لیکن حقیقت میں ان کا اس کے اوپر ایمان نہیں۔ ورنہ اگر ایمان ہو کہ جہنم کا عذاب ساتھیوں کس قدر سخت ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اگر اس مسجد میں، ایک حدیث میں آپ بیان، اس مسجد کے اندر 1000 سے زائد لوگ ہوں اور ایک جہنمی اس میں آ جائے، صرف سانس لے لے، اپنی سانس باہر کر دے بس، تو مسجد اور مسجد کے رہنے والے سارے کے سارے جل جائیں گے۔ یہ جہنم کی سختی، اگر اس پر ہمارا ایمان ہو تو اس آگ سے بچنے کی تیاری کریں گے کہ ہم نہیں کریں گے؟ تیاری نہ کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی مجھے جھوٹا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے لیکن دوبارہ مجھے اٹھائے گا نہیں۔ حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے آسان اگر ہو، انسانی اعتبار سے سوچا جائے تو پہلی بار پیدا کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا آسان ہوا کرتا ہے۔ اور آدم کیا کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے، گالی کیا دیتا ہے، عیب نکالتا ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ کہا نا لوگوں نے، کس نے کہا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے؟ جی، اور مسلمانوں نے نہیں کہا؟ ہاں، اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں بھائی، خود اللہ ہی اتر کے زمین پر آ گیا ہے، وہ تو اور آگے بڑھ گئے نا کہ وہ خود اللہ ہی بن کر کے زمین پر، اللہ ہی مصطفیٰ بن کر کے زمین پہ آ گیا ہے کہ نہیں؟ اور عجیب عجیب قصے اس کے لیے بیان کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ شیطان نے انہیں کیا کیا طریقے بتائے ہیں گمراہ ہونے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت جبرائیل سے آپ نے ایک بار سوال کیا کہ یہ وحی لے کر آپ کہاں سے آتے ہیں، یہ وحی لے کر کے آپ کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے ابو القاسم، یہ تو میں جانتا نہیں، البتہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اور
جو وحی ہمیں دیتا ہے اس کے درمیان ایک پردہ حائل رہا کرتا ہے. میں ہاتھ بڑھا کر کے ایسے لے لیتا ہوں لیکن دیکھتا نہیں اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے میں دیکھتا نہیں ہوں. تو کہا ٹھیک ہے ذرا کسی دن پردہ اٹھا کر کے دیکھو بھی طاہر کون ہے جو آپ کو وحی دیتا ہے مجھ تک لے کر کے آتے ہیں. تو کہا ایک بات ہے جبرائیل نے, واللہ یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بے ادبی ہے ساتھیوں, اللہ کی قسم میں اسے بیان کرنا ناجائز سمجھتا ہوں. اگر اس کی حقیقت نوازے کرنی ہوتی تو اس کو ناجائز حرام سمجھتا ہوں ایسا بیان کرنا. کہتے جبرائیل نے تھوڑی سی جرأت کی اور پردہ کھسکایا, دیکھا اللہ کے رسول ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں من کا وإلیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ ہی سے وحی لے کر کے آپ ہی تک پہنچاتا ہوں, یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کی حقیقت ہے جبرائیل کے بھی سمجھ میں نہیں آئی, نعوذ باللہ من ذالک. تو مسلمان تو اور بھی آگے بڑھ گئے. یہودیوں نے صرف یہی اتنا کہا کہ ہاں عیسیٰ اللہ کے, عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے علیہ السلام. لیکن مسلمانوں نے کیا کہا کہ اللہ ہی خود محمد بن کر کے یہاں پر آ گیا ہے. دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی خبر دے اس کی تصدیق کی جائے. بڑی معذرت کے ساتھ ساتھیوں وقت زیادہ ہو رہا ہے. پانچواں ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی جائے. ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جائے. جو آیت اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے اس میں کیا ہے, شروع میں خطبے میں رکھی ہے بڑے اختصار کے ساتھ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک یہودی عالم اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد اللہم صلی علی محمد. ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کو اپنی ایک انگلی پر رکھے. ساتھیوں میں انگلی اس لیے اشارہ نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی انگلیاں ہیں, اللہ کی لیے مثال نہیں بیان, لیکن فہم کے قریب کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے کہ 5 انگلیوں کا ذکر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کیسی ہیں اس کو ہم مثال سے نہیں بیان کر سکتے ہیں نا. تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا قیامت کے دن, زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا, درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا, پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر رکھے گا, ساری مخلوقات کو ایک مٹھی پر رکھ کر کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. ہے کسی کی بادشاہت؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ آئے میرے سامنے. یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور کہے تم یہ تو مانتے ہو کہ اللہ اتنا عظیم اتنی قدرت والا ہے, لیکن وما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کی تعظیم کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم تم نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ادب ہے, لیکن ہم اور آپ اپنی سمجھ کے قریب کرنے کے لیے اس کو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا جو مظہر ہے ہمارے یہاں کئی چیزوں میں ظاہر ہو سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے پیارے پیارے نام, اللہ تعالیٰ کو جو یاد کیا جائے تو انہی ناموں سے یاد کیا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, ہے نا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں گڑھنا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے ہم کوئی نام گڑھے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حرمت اور تعظیم نہ پائی جائے, اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں سوء ادبی نہ ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نام رکھے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اسی لیے ساتھیوں جو صوفیہ حضرات, گمراہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہی نہیں بلکہ معشوق کہا کرتے ہیں اور اپنے کو کیا کہتے ہیں جی عاشق بنتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ساتھیوں اہل لغت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, اہل لغت یہ کہتے ہیں عشق اور محبت میں فرق ہے. عشق کا لفظ کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ شہوت پر دلالت کرتا ہے. اسی لیے کوئی آدمی اپنی ماں سے عشق نہیں کرتا, کرتا ہے ماں سے محبت کرتا ہے. اپنی بہن سے عشق ہے لیکن اپنی بہن سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ ہاں مجھے آپ کی بیوی سے عشق ہے تو کیا کریں گے اسے؟ جی بس چلے گا تو اس کی زبان کاٹ لیں گے نہیں کاٹنے گے. لیکن اس پر کیوں راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ نالائق جسے طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے, گندگی میں رہتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, وہ کہتا ہے مجھے اللہ سے عشق ہے, نعوذ باللہ من ذالک.
حتیٰ کہ ساتھیوں بعد ایسے لوگ بھی ملیں گے دیکھیں گے وہ چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کان کھلا کر کے کیا؟ ہاں اللہ کی بیوی بنے دلہن بنے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ذرا سوچیں آپ یہ اللہ کے ساتھ سوء ادبی ہے کہ نہیں ادبی ساتھیوں؟ کتنی بڑی بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بھلا بتائیے آپ ایسے مرد نہ ہو ایسی عورت ہو آپ نے اسے بیوی بننا قبول کریں گے؟ جی یہ جائے کہ اللہ کے لیے آپ راضی ہو گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں سے انہی صفات سے یاد کیا جائے جو اس نے ہمیں بتلایا ہے. اپنے طور پر کوئی نام اس کا اللہ سے محبت کی جائے عشق نہ کیا جائے. اللہ کو اپنا محسن مانا جائے, منعم مانا جائے, اپنا حقیقی مالک اور قادر مانا جائے. لیکن نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو اپنا ساتھی اور اپنی بیوی اپنا معشوق نہ مانا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے سوال کرے تو عاجزی سے سوال کرے. ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ بھائی اگر دینا ہے تو دے دیجئے نہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آپ کو قرض دے گا ایسے آئے گا میں آیا ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں ورنہ کسی اور سے میں لے لوں گا. تو کیا کہیں گے آپ؟ جاؤ بھائی لے لو کسی اور سے. یہی کہیں گے نا. مانگنے کا طریقہ تو ہونا چاہیے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگے. اسی طریقے سے اس کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی مخلوق کو عاجز مخلوق کو اس کے برابر نہ ٹھہرائے. نبی اور ولی ہی کیوں نہ ہو اس کے برابر نہ تو خطاب کے اندر ٹھہرائے نہ تو محبت میں ٹھہرائے نہ کسی اور چیز اس کے برابر نہ ٹھہرائے. وہ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عرفہ, سب سے جابر ہے اور سارے اس کے سامنے کیا ہیں؟ مجبور ہیں. اسی لیے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کی ایک معذرت یہ بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جب اٹھا کر کے انہیں اور ان کے معبودوں کو کہاں ڈال دے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا. تو وہ کیا کریں گے؟ لقد اضلنا المجرمون, مجرموں نے مجھے کیا کیا ہے؟ گمراہ کیا ہے نا. کب؟ اذ نسویکم برب العالمین. ہم نے تاللہ, سورہ شورى کی آیت ہے, تاللہ نہیں تاللہ اس کے بعد والی ہے تو اذ نسویکم برب العالمین کہ ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا تھا. حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اپنے معبود کو اللہ کے برابر نہیں کرتا ہے. سب مانتے ہیں نا. یہی کہتے ہیں پیدا کرنے والا کون ہے, مارنے والا کون ہے, سب کہتے ہیں. لیکن کس چیز میں برابر کیا تھا؟ مانگنے میں. اللہ سے بھی مانگتے تھے اور ان سے, بلکہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگنا شروع کر دیا تھا. ہے کہ نہیں ہے؟ محبت اللہ سے وہ کرتے تھے, ان سے بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور ان سے بھی ڈرتے تھے. یہ برابری ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. چوتھی چیز, پانچویں چیز ساتھیوں, نماز کے لیے زینت اختیار کی جائے. یہ بتائیے آپ کو کوئی دعوت دے, خاص طور پر وزیر ہے, بڑا آدمی ہے, تو اس کے یہاں جانے کے لیے آپ کیا ہے؟ وہی جو لباس خواب اسی میں چلے جائیں گے آپ, یا جو کپڑا پہنے ہوئے آپ کام کریں اسی میں چلے جائیں گے؟ جی کیا کریں گے اس کے لیے؟ جی اچھے کریں گے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مسجد میں بھی جانے کے لیے کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہنیے. یہ ہے نہیں کہ باہر میں جائیں تو ماشاءاللہ بالوں میں کنگھی کر لیں, دیکھیں ذرا دائیں بائیں, ہے نا, وہ بھی ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ خوشبو بھی لگائیں. خاص طور پر یہاں سے جب جاتے ہیں تو ضرور ایک آدھ دو اسپرے لے کر کے ضرور جائیں کہ مارکیٹ میں جائیں تو اسپرے لے کر کے لگا کے نکلیں تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں سعودیہ سے آیا ہوا ہے اسپرے لگا کے. ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے یہاں پر کبھی بھی نہ لگاتے ہوں. لیکن جب عام مجلس میں مارکیٹ میں جانے کی یہ کیفیت ہے تو اللہ کے ہاں جانے کی یہ کیفیت کیوں نہیں ہونی چاہیے ساتھیوں؟ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ مسجد میں حاضری کے وقت میں تم لباس پہنو, بلکہ یہ فرما رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر عبادت کے, نماز کے, مسجد کے لیے حاضری کے وقت میں تم زینت اختیار کرو. ظاہر بات لباس سے الگ ہٹ کر کے کیا ہے؟ زینت ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نماز وغیرہ کے لیے انسان زینت اختیار کرے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز میں اپنا سر اوپر
نہ اٹھائے. کیوں نہ اٹھائے؟ اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے گناہ کر کے آیا ہوا ہے، اس سے بڑی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں. اگر کسی بڑے حاکم کے سامنے حاضر ہو اور حاکم کے حقوق میں کوتاہیاں رہی ہو، بھلا بتائیے اس سے نظر ملا کر کے بات کرے گا؟ جی نہیں بات کرے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نظر کو نیچے رکھنا چاہیے، ادھر ادھر اللہ تعالیٰ کے آسمان طرف اٹھانا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نماز میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو اچک لے، ان کو دوبارہ واپس نہ کرے، ہے نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ادب میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز میں کھڑا ہو تو ادھر ادھر نہ دیکھتا رہے. ساتھیوں بتائیے، آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ سے کچھ بات کر رہا مخاطب ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو کیا کہے گا؟ جی بے ادبی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کا توجہ بھی ایک طرف ہونی چاہیے، آپ کا چہرہ بھی ایک طرف ہو اور توجہ بھی اسی طرف ہونی چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التفات سے دائیں بائیں دیکھنے سے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعظیم میں یہ بھی داخل ہے قضاء حاجت کے وقت ہے. ایک مثال دوں آپ کو، یہ بتائیے آپ سے کسی کا تھوڑا سا اختلاف چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے تمہیں دیکھا ہے تمہارے گھر پر آئے ہوئے تھے، دیکھا ہے تمہارے دروازے سے گزرے تھے. تو آپ کیا کہیں گے؟ تم گزرنے کی بات کا ادھر رخ کر کے میں پیشاب بھی نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تم آنے جانے کی بات کر رہے ہو، ادھر رخ کر کے تو میں پیشاب بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تیرا گھر اس لائق نہیں ہے، اتنی اہمیت کا بھی لائق نہیں، گزرے میں کیا کروں؟ ادھر پیشاب، گویا کسی طرف رک کر کے پیشاب کرنا یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ بے ادبی اور سوء ادب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پیشاب کرنے اور ادھر پیٹ کر کے پیخانے سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کی یہ تعظیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم یہ ہے کہ اس سے چھٹا ادب اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ہے، بھائی بس 5 منٹ. چھٹا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کی جائے. ساتھیوں ظاہر بات شرم کیا ہے؟ بے ادبی ہے کہ با ادبی ہے؟ بے ادبی ہے نا. ہاں شرم کرنا یہ بہت بڑے ادب کی چیز ہے کہ نہیں؟ شرم کرنا کسی سے بڑے، خاص طور پر اپنے بڑوں سے. شرم آدمی ویسے بھی اگرچہ سگریٹ پیتا ہے لیکن ہمارے سامنے آئے گا، ابو محمد کے سامنے آئے گا تو سگریٹ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے اگرچہ فلمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم لوگ پہنچ جائیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ بند ہے کہ نہیں ہے؟ اسے شرم آئے گی نہیں؟ شرم آئے گی. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کے بندو اس سے شرم کر کے تم لوگ چھوڑ دو. کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سے بڑا ہے، ہم سے چھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ابو محمد سے چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ؟ جی کیا کہ ہم اور ابو محمد اللہ تعالیٰ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں تم کو؟ جی کون زیادہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا بھی کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ حسن ادب ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے معاویہ ابن حیدر رضی اللہ عنہ فرما سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی شرمگاہ کے بارے میں کیا حق رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چند آدمی ایک جگہ پر ہوں، اگر کسی تالاب میں ہم سب لوگ نہانا چاہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ تمہاری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے تو تم ایسا کرو. اس کے بعد کہتا اے اللہ کے رسول، اگر ہم اکیلے میں رہیں تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کرو. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کرو. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو باہر نہاتے ہوئے دیکھا ننگے ہو کر کے.
آپ فوراً آئے، منبر پر تشریف لے گئے اور کہا لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے شرم نہیں کرتے ہیں؟ جسے کوئی نہانا ہے کیا کرے؟ وہ پردے میں ہو کر کے نہائے، اکیلے میں جا کر کے نہ نہائے۔ اس لیے احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے کہا ایک وصیت ہے۔ ساتھیو اسی پر بات میں ختم کر رہا ہوں، حالانکہ دو چار ادب اور رہ گئے ہیں، اسی پر ختم کر رہا ہوں کہ یہی اللہ کی وصیت لے کر کے جائیے آپ لوگ۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ جس طریقے سے تم اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے شرم کرتے ہو، جس طرح تم اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے شرم کرتے ہو، ایسے اللہ تعالیٰ سے بھی شرم کرو۔ ہے نا؟ ذرا سوچیں، جس طریقے سے نیک آدمی سے، اس لیے کہ نیک آدمی کے سامنے بسا اوقات گناہ کی چیز نہیں، مکروہ چیز کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اس کے سامنے صرف تہبند پہن کر کے آنا بھی نہیں چاہتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اگر کوئی پہنچ بھی گیا جلدی سے، اگر تہبند پہنا ہوا ہے صرف بنیائی میں ہے تو کیا کرتا ہے؟ جلدی سے کپڑا پہن کر کے اس کے سامنے آنا چاہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ہی شرم کرو جیسے تو اپنے خاندان کے کسی نیک آدمی سے شرم کرتے ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھیو ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں اپنی عظمت بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کی وہ کیفیت بنائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آداب کو پہچانیں اور ان ادب کو ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔